بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بیوٹی آف اسلام، اس کا تیسرا آج حصہ ہے۔ آج کا عنوان ہے کھانا پینا، لباس اور مہمان کی ضیافت اور عزت۔ تو ہمارے مذہب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں گائیڈ لائن دی ہے، ہر شعبہ میں زندگی کے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں۔ حضرت علی سے ایک دفعہ ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سوتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کاروبار نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا ہر عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، تو ایک دفعہ کھانے کے موقع پر میں جب کھانا آیا تو اس پر جھپٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اپنی طرف سے کھاؤ اور ہاتھ کو آگے نہ بڑھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ ثواب ہے، اور بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ شیطان کھاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی کھانا کھانے لگے تو اس کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر وہ بھول جائے تو پھر یہ پڑھ لے بسم اللہ اول و آخر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جو کوئی چیز پیو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے پیو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جب وہ ایک گھونٹ پانی پیے یا ایک گھونٹ لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یعنی کہ ہر لقمے پر اللہ کا نام لے، اور ہر جو پانی کا سپ پیا ہے اس پر بھی اللہ کا نام لے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکیہ لگا کر نہیں کھاتے تھے، یعنی کہ بیٹھ کر ایسے ٹیک لگا کر، جیسے ایسے نہیں کھاتے تھے، ایسے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کر شکر کرنے والا جو ہے وہ صابر روزہ دار کی مانند ہے۔ اور اسی طرح دعا بتائی گئی کہ کھانا کھانے کی دعا ہے الحمدللہ ذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پینے کے آداب میں فرمایا کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو، بلکہ 3 سانس میں پانی پیو، اور پانی میں پھونک نہ مارو، اور پانی کو دیکھ کر پیو، کیونکہ اگر انسان جب پانی پیتا ہے تو جب دیکھتا ہے بعض اوقات اس میں کوئی ایسی آرٹیکل، کوئی ذرات، کوئی جانور، کوئی مسکیٹو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پانی کو دیکھ کر پینا۔ پانی پینے کی بھی 7 سنتیں ہیں، جیسے دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، اور دیکھ کر پینا، اور بیٹھ کر پینا، اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو صرف ہم ایک پانی پینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5-6 سنتیں زندہ کر سکتے ہیں، ایک پانی پینے میں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اور مہمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت ہے، یہ جو ہمارے پاکستان میں عام ٹریڈیشن ہے کہ ہم مہمان کو ریسیو کرتے ہیں دروازے پر، اور آپ یہ سنت ہے، اور مہمان کے ساتھ کو چھوڑ کر گھر کے دروازے تک نکل آنا، یعنی کہ گھر کے دروازے تک یا اس کے باہر تک چلے جانا، یہ سنت عمل ہے، اور ہم اکثر یہ عمل لوگ کرتے ہیں، اور لیکن اس کو اگر ہم سنت سمجھ کے کریں تو زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت عمرو بن شیخ فرماتے ہیں کہ رسول فرمایا جو چاہے پہنو۔ اب یہ لباس کے بارے میں ہے، اور لیکن اس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو، یعنی کہ لباس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ لباس کیسا ہو جو سطر ڈھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ بہت پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کو جو ہے وہ، ویسے تو کوئی بھی کلر آپ پہن سکتے ہیں، کوئی اسلام میں ایسا ممانعت نہیں، لیکن جو زیادہ پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہے سفید کپڑے پہننا۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کہ تمہیں اپنی قبروں اور مسجدوں میں اللہ سے ملنا چاہیے سفید کپڑے کے ساتھ، جیسے یعنی کہ جب دفنایا جاتا ہے مردے کو تو کفن کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ عورتیں مردوں والا لباس نہ پہنیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ گویا اسی میں سے ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ہے کہ بالوں کے بارے میں فرمایا گیا، دیکھو کتنی ڈیٹیل ہے، کتنی خوبصورتی ہے ہمارے مذہب میں کہ جس شخص کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر جو ہے اس پہ فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان کو بالوں کو جو ہے ان کی دیکھ بھال کرے، یعنی کہ ان کے بنائے سنوارے، ایسے جیسے بکھرے ہوئے بال جو ہے وہ نہ ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈانے یعنی کہ شیو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ آج کا تیسرا چیپٹر تھا ہمارا کہ کھانا، لباس اور اس کے علاوہ جو ہے مہمان نوازی۔ تو انشاءاللہ کل نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔